یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود و سلام جھوم کر پڑھیں، انشاءاللہ آخر پہ ہم ایک حدیث پاک پڑھیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ اس حدیث پاک پڑھنے کے بعد کبھی بھی درود و سلام پڑھتے وقت آپ شرم محسوس نہیں کریں گے۔ خوشی کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک ملک محمد مہربان صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے اپنے گھر میں سجائی ہے۔ ملک محمد فیاض صاحب، اللہ پاک اس محفل کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم میں بہت کم وقت ہمارے پاس ہے سبق پڑھنے کے لیے، فی الوقت بھی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا دل ہے تو یہیں پہ حدیث پاک پڑھ کے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اور بہرحال جو بات آپ نے کہی ٹھیک ہے، ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ٹائم کے اندر ہی اگر کام ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کی جائے، ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو تو ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بارک اللہ احسن الجزا فی الدارین۔ بہرحال جہاں بھی آپ ٹائم سے پہلے یا ٹائم کے بعد، میں کوشش کروں گا جو ٹائم مجھے دیا گیا اسی ٹائم کے اندر ہی میں اپنا سبق، اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ اگر خدا نخواستہ حدیث پاک پڑھتے وقت تھوڑی سی بات آگے بڑھ جاتی ہے تو آپ مجھے واضح الفاظ میں کہہ دینا، انشاءاللہ میں وہیں پہ اپنے الفاظ روک کر وہیں پہ ہم دعا کر لیں گے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ جب ہم سبق پڑھ کے اٹھیں تو ایک حرف ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کم از کم ایک بات سمجھ کر ہم اٹھیں۔ مجھے نوجوانوں کی طرف سے جو پیغام ملا کہ آج یہ بیان کیا جائے، وہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ بیان کیا جائے، ٹھیک ہے؟ مگر اس بیان کو سننے کے لیے، ان الفاظ کو سننے کے لیے بڑا دل بھی چاہیے، بڑا گردہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنا میٹھا ہے اتنا کڑوا بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ موقع ملا تو جیسا کہ چونکہ اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم ہمیں کچھ بھی نہیں تو 1 گھنٹہ 20 منٹ کم از کم سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ بات ادھوری رہ جائے تو مزہ نہیں آتا، اس لیے آج کا جو سبق ہے میں مختصر اور جامع الفاظ میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات کہ گنہگار ہم سارے ہیں، بولیے نا یار، گنہگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نا گنہگار؟ کتنے گناہ ہیں ہماری سوچ بھی نہیں ہے، ہم ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ شاید ہمارے جسم پر یقیناً، شاید نہیں یقیناً ہمارے جسم پر بالوں کی تعداد کم ہے اور گناہ زیادہ ہے، ایسا ہی ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی برگاہ میں عرض یہ کرنی ہے، مالک گناہ تو ہو گئے ہیں، گناہ تو
ہو گئے، کر بیٹھے ہم، اب معافی چاہتے ہیں، کوئی راستہ بتا ہم کیسے آئیں تجھ سے مانگیں تو گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک بات ہم نے یہ پڑھنی ہے، اور ایک بات ہم نے یہ پڑھنی ہے آخر پہ کہ اگر ہم آج سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں تو کیا آقا ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ حدیث پاک کے تھرو پڑھیں گے، کسی کا قول نہیں، ڈائریکٹ حدیث پاک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں تاکہ ہم اور درود و سلام پڑھیں، پھر ہم سبق کا آغاز کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا منافقوں سے کہا گیا کہ اے منافقین، وہ منافقین جو مدینہ میں رہتے تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے، کہ اے منافقین تم کلمہ نبی کا پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مگر کیا وجہ کہ جب کوئی فیصلہ کروانا ہو، کوئی مقدمہ بن جائے تو بجائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے تم یہودیوں کے پاس جاتے ہو، سبب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد کا فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ بات سمجھنا۔ اللہ پاک نے پھر ان کے اس خیال پر قرآن کی 4 آیات نازل فرمائیں۔ کتنی؟ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی 4 آیات نازل فرمائی، ٹھیک ہے؟ ان 4 میں سے میں چوتھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں تو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں نا، فیصلہ پسند نہیں، میں خدا کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں اے حبیب، یہ منافقین آپ کی بارگاہ میں آنا نہیں چاہتے، مگر میں رب چاہتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، گناہوں میں ڈوب جائیں، جاؤ کا گناہ کرنے کے بعد آ جائیں آپ کی بارگاہ میں، فاستغفر اللہ، آ کر اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، واستغفر لہم الرسول، میرا رسول ان کے لیے سفارش کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ تو دنیا کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں نا، حبیب میں رب نے تو یہ سوچ لیا، میں رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا، گناہ کرنا ہے، کرنے کے بعد اگر بخشوانا ہے تو تمہیں در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ اب یہ حکم صرف منافقین کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، ہر ایک مفسر کے الفاظ پڑھیں، یہ حکم عام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے۔ بولیے تمام امت، گناہ میں نے بھی کیا، گناہ آپ نے بھی کیا، اب مالک گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کہاں جائیں؟ فرمایا ہے میرے بندے، گناہ ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو میری نافرمانی کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آ جائیں، آ کر معافی مانگیں مجھ سے، میرا نبی سفارش کر دے گا تو ضرور اللہ کو توبہ۔ حضرت امام عتبی علیہ الرحمہ نے
اس کا پریکٹیکل اپنی آنکھوں دیکھا حال لکھا۔ امام طبری تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں؟ فرماتے ہیں عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی قبر کے پاس۔ بولیے نا یار، آقا علیہ السلام کی، کیونکہ یہ حکم اگر صرف آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی تک ہوتا تو رب کائنات وہاں پہ ڈائریکٹ حکم دیتے کہ اب آ جاؤ، پھر نہ آنا۔ مطلق فرمایا جاؤ کا، آ جائیں، ابھی آئیں یا آپ کی ظاہری زندگی کے بعد آئیں، جب بھی آئیں آ جائیں، آنا ان کا کام ہے۔ محبوب جب آ جائیں گے سفارش آپ کریں گے، بس سفارش کرنے کی دیر ہوگی، میں رب ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت امام طبری فرماتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ اور امام طبری کب کس دور کے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، تفاسیر کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں۔ امام طبری کا زمانہ تقریباً آج سے 900 سال پہلے کا ہے۔ بولیے یار، 900 سال، یعنی آقا علیہ السلام کو پردہ فرمائے تقریباً 450 سال یا 500 سال گزر چکے۔ اس کے بعد امام طبری بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ۔ اللہ ہمیں بھی بیٹھنا کا موقع نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، اور آ کر اس نے کہا فقال السلام علیک یا رسول اللہ۔ بولیے، فقال السلام، آ کر کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جب ایسا ہوا نا، اس نے سلام دیا، سلام عرض کرنے کے بعد وہ بندہ پڑھتا ہے سمعت اللہ، میں نے اللہ کا یہ کلام سنا، اے اللہ کے رسول۔ وہ کلام کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ غَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو پھر آ جانا میرے نبی کے در پہ، یہاں پہ آ کر معافی مانگنا، اور میرا نبی جب تمہاری سفارش کر دے گا تو میں رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ کلام سنا اللہ کا کلام سننے کے بعد قد جئتک، میں آ گیا آپ کے پاس مستغفرا لذنبی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، ومستشفعا بک، اور آپ کی سفارش کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، گناہ میں نے کیے، گناہوں سے لتڑا ہوا ہوں، آ گیا ہوں۔ قد جئتک، کسی اور جگہ پہ نہیں آیا، آیا بھی آپ کے پاس ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ آنے کا سبب یہ ہے مستغفرن لذنبی، میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی، بولیے، میں اپنے گناہوں کی، وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ، اے اللہ کے رسول بخشش بھی چاہتا ہوں، آپ کی سفارش بھی چاہتا ہوں۔ بولیے نا یار، آپ کی۔ جب بندہ کسی بڑے کی برگاہ میں جاتا ہے نا، اس سے ہوتا ہے کہ یار کوئی میرا جاننے والا ہو، تو میں خود تو اس کو نہیں جانتا، میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، میرا کوئی جاننے والا نیچے ہو، میں اس سے ملاقات کروں، یہ میرا وہاں پہ تعارف کروا دے۔ جب یہ تعارف کروائے گا، میرے کام کی سفارش کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا، میرا کام۔ حضرت امام طبری فرماتے ہیں وہ دیہاتی کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے بڑے گناہ کیے،
میں نے بڑے بڑے ظلم کیے اپنی جان پہ، بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد اے اللہ کے رسول آ گیا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں چاہتا یہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ میری سفارش کر دیں۔ امام عتبی فرماتے ہیں وہ یہ کہنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار عربی کے اندر وہ پڑھتا ہے، چند اشعار پڑھنے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام عتبی فرماتے ہیں لوگوں، نفس الفداء لقبر وانت ساکنہ، اس نے یہ اشعار پڑھے، اشعار پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ غلبتنی عینیا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، میں عتبی وہاں پہ سو گیا، مگر میں سویا میری قسمت جاگ اٹھی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ اے امام عتبی کیا ہوا؟ امام عتبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ تشریف لا کر فرماتے ہیں اے عتبی جاؤ نا الحق الاعرابی، اے عتبی اس اعرابی سے ملاقات کرو، اعرابی سے ملاقات کر کے کہہ دو فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عربی، اے آنے والے، خوشخبری ہو تجھے، تیرے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا کہ وہ آئے، آ کر کہا اے اللہ کے رسول، جو اشعار پڑھے نا وہ اشعار بھی ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی ان کا کرتے ہیں، بڑے مزے کے وہ اشعار ہیں، ٹھیک ہے، 4 شعر ہیں، 4 لائنیں ہیں، بڑے کمال کی لائنیں ہیں وہ۔ گویا اس نے آ کر در رسول پہ نعت رسول پڑھی ہے، بولیے نعت۔ اب وہ عربی آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں نے کلام سنا، کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے جب ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ تو آ جانا میرے مصطفیٰ کے در پہ، آ کر معافی مانگنا، میرا مصطفیٰ جب تمہاری سفارش کرے گا تو میں رب تمہارے گناہوں کو، اے رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بڑے گناہ ہیں، ہمارے بڑے گناہ ہیں، ہم یا رسول اللہ گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں۔ وہ اعرابی آ کر دعا مانگتا ہے، امام عتبی فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، وہ چلا گیا، مجھے نیند آئی تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میری خواب میں تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمایا کہ اے عتبی، گویا آقا جانتے تھے کہ جو میرے دربار پہ بیٹھا ہے، جس نے سارا واقعہ دیکھا ہے، آنے والے کو دیکھا، آنے والے کے الفاظ سنے، اس کا نام عتبی ہے۔ بولیے نا یار، اس کا نام میں کہ حدیث پاک پڑھوں گا ایمان تازہ ہوگا، اس کا نام عتبی ہے۔ فرمایا عتبی یا عتبی الحق الاعرابی، جاؤ نا۔ آقا یہ بھی جانتے تھے جو آنے والا ہے وہ عرب کا رہنے والا ہے، دیہاتی ہے، وہ عرب کا، گویا آقا جو بیٹھا ہے اسے بھی جانتے، جو آ رہا ہے اسے بھی جانتے۔ پھر میرے آقا نے اس کی بات سن لی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آقا سنتے نہیں ہیں، آقا، میرے آقا نے اس کی بات کو سن لیا، سن کر سمجھ بھی لیا، سن کر سمجھ لینے کے بعد اللہ سے بات بھی کر لی کہ میرے امتی گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، مالک میں محمد اس کی سفارش کرتا ہوں۔ سفارش بھی کر دی، پھر جب سفارش کی نا وہاں سے گارنٹی بھی مل گئی کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
اب مسئلہ یہ تھا اسے کیسے بتایا جائے، وہ بڑا پریشان گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا عتبی تجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اے عتبی میں محمد تیری خواب میں آیا، اے عتبی سن اسے خواب نہ سمجھنا، کیونکہ من رآنی جس نے مجھے دیکھا فی المنام میں سوئے ہوئے فقد رأى الحق اس نے حق دیکھا، یعنی خواب میں میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اے عربی میں محمد آیا ہوں، میں تیرا نبی آیا ہوں، اس اعرابی سے کہہ دے پریشان نہ ہونا، تیرے گناہ بخشے گئے، تیرے گناہ۔ آئیے میں ایک محدث کی برگاہ میں جانے لگا ہوں جسے لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل، حضرت امام بخاری بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات، بڑی کمال کی بات یہ، لیکن یہ بات مزے کی بات ہے کہ بخاری شریف میں نہیں لکھی، کیونکہ امام بخاری نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، صرف بخاری نہیں لکھی، صرف بخاری الادب والمفرد اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے، یہ بات موجود ہے۔ امام بخاری سے کسی نے سوال کیا کہ کچھ تو وہاں پہنچ گئے، پہنچ کر معافی مانگ لی، کچھ نہیں پہنچ سکے، کچھ بھئی ہم ہیں نا، ہیں کہ نہیں؟ کسی کے پاس اسباب نہیں ہے اور کسی کے پاس اسباب ہیں مگر جانا مقدر نہیں ہے۔ دل تو ہر کسی کا کرتا ہے نا، کون ہے جس کا دل نہیں کرتا کہ مجھے وہ فضائیں نہ ملیں؟ امام بخاری نے بھی اس بات کو لکھا، امام ترمذی نے بھی لکھا، امام ابو داؤد نے بھی لکھا، اور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی لکھا ہے۔ بات بڑے کمال کی ہے، ایمان تازہ ہوگا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وہاں پہ نہ پہنچ سکے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر تو رب نے فرمایا جاؤ کا، آ جائیں، کیا آ جائیں۔ اب سارے تو وہاں جا نہیں سکتے، تو جو وہاں پہ نہیں پہنچے گے ان کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ ان کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ امام بخاری نے کیا جواب دیا؟ ویسے جواب نہیں دیا، پہلے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا رب نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، بولیے نا یار، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر۔ ٹھیک ہے، اب میں گواہ پہ نہیں جاتا، گواہ کون ہوتا ہے، کیا کیا اس کے اندر شرائط ہونی چاہیے، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد آپ تک پیغام پہنچانا، آپ کی تھکاوٹ دور کرنا امام بخاری کے الفاظ سے، میرا اپنے الفاظ نہیں ہے، پیران پیر کے بھی یہ الفاظ ہیں۔ امام بخاری نے کہا جو وہاں نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ یہ کرے کہ رب نے نبی کو پوری کائنات کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کا۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا سوال کرنے والے، میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ ہتھیلی ہے، بولیے اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ۔ فرمایا جو نہیں جا سکتا وہ سب سے پہلے یہ کام کرے، کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنے نبی پر سلام بھیجے، اپنے نبی پر سلام بھیجے۔ وہ کہنے لگا کتنی بار بھیجے؟ کہا بس بھیجتا رہے، سلام بھیجتا رہے، یہاں تک کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ یقین کر لے کہ میری حاضری برگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئی ہے۔ جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جانے کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ نگاہ کرے، دل پہ نگاہ کر کے کہے اے اللہ کے رسول میں آپ کی برگاہ میں حاضر ہوں، میں نے گناہ کیے، اے اللہ کے رسول بڑا گناہگار ہوں۔ آپ کے رب نے فرمایا گناہ کر کے معافی مجھ سے مانگو،
میرا مصطفیٰ سفارش کر دے۔ اور اللہ کے رسول عرض اتنی ہے میری سفارش کیجئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس ذات نے آقا علیہ السلام کو سچا نبی بنا کر بھیجا، یہ یہاں بیٹھ کر یہ التجا کرے گا، آقا علیہ السلام اللہ کی برگاہ میں اس کے لیے سفارش کریں گے، رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یعنی کہ بندہ جہاں بھی ہو، بندہ جہاں بھی ہو، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذات پر درودو کتنا پڑھنا ہے؟ یہ بندے کا ایمان ہے، جب تک رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھ کر کہنا کیا ہے؟ عرض یہ کرنی ہے کہ آقا گناہگار ہوں، آپ شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں۔ فرمایا بس تم کہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ وہاں پہ نہیں آیا، بیٹھا جہاں بھی ہے سچے دل سے آقا کی برگاہ میں سفارش کی التجا کر دی تو وہ ایسے کریم ہیں فوراً سفارش کر دیں گے۔ آگے بندہ کوئی عام نہیں تھا نا، بندہ سوال کرنے والا کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی شاگرد تھا امام بخاری کا۔ کس کے شاگرد تھے؟ عالم تھے، وہ بھی جاہل تو نہیں تھے، امام بخاری کے شاگرد تھے۔ کہنے لگے استاد محترم کوئی دلیل بھی دینا، سلام ہم پڑھیں، سلام ہم پڑھیں تو اس کا کوئی رزلٹ بھی ملتا ہے؟ مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ امام بخاری نے اسے کہا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ عرض کرنے لگا کون سی؟ امام بخاری پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم، الفاظ پہ غور کرنا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کوئی بھی، ما من احد، کوئی بھی یسلم، سلام بھیجتا ہے یا بھیجے گا، فعل مضارع ہے، بھیجتا ہے، یہ ابھی پڑھ رہا ہے یا بعد میں پڑھے گا؟ بعد میں کب پڑھے گا؟ قیامت تک کا موقع ہے، جب بھی پڑھے گا۔ فعل حال اور فعل مستقبل دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب وہ سلام بھیجے گا الا رد اللہ، تو اللہ لوٹا دے گا علی روحی، میری روح کو مجھ میں، میری روح کو، جب روح کو لوٹائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حتی ارد علیہ السلام، پھر میں اس کے سلام کا جواب اس تک لوٹا دوں گا۔ یار اب تو ایک دفعہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکم۔ حبیب اللہ، مجھے جو ٹائم دیے گا اس میں 3 منٹ تقریباً میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان 3 منٹ میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں، پھر آپ کا اگر دل ہوا تو 2 سے 3 منٹ میں ہم پیران پیر کی آخری بات کر کے دعا کر لیں گے، وہ آپ کا دل ہوا تو۔ حدیث سمجھیں، کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجے، آسان ترجمہ کر لیں، کوئی بھی سلام پڑھے، آج پڑھے یا بعد میں۔ اب اس حدیث کے پس منظر کو اگر میں بیان کروں تو گھنٹہ لگ جائے گا۔ حدیث کا پس منظر کیا ہے میں اس پہ نہیں جا رہا، یہ کون سا موقع تھا، آقا علیہ السلام نے کس موقع پر فرمائی، سوال کرنے والے صحابی رسول کون تھے، ٹھیک ہے، اس بات پہ میں نہیں جا رہا، میں صرف حدیث کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں۔ امام بخاری نے کہا تو کہتے ہے کوئی دلیل تو سن دلیل پہ،
دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجے، اب بھیجے یا بعد میں بھیجے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے۔ اب سلام کتنی دیر بعد آقا پہ پڑھا جاتا ہے؟ کوئی ٹائم ہے؟ انسان نہ پڑھیں تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ سلام بھیجنے تو آتے ہیں نا۔ روضہ رسول پہ چلے جائیں، کوئی یہاں نہیں بھی پڑھتا تو وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا، بولیے نا یار، وہاں پہ سامنے لے کے آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ السلام علیکہ۔ کتنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، کتنے حاضری پیش کرنے جاتے ہیں، کوئی ان کی لمٹ ہے؟ یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، کہیں اور پڑھ رہے ہوں گے۔ پوری دنیا پہ مسلمان ہیں، ایک لمحہ بھی صلاۃ السلام سے خالی، اور بار بار روح کو جسم میں لوٹایا جائے تو تکلیف دہ مرحلہ ہے، تکلیف دہ۔ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا وہ کیا ہوا؟ صحابہ نے وہ کیا کیا؟ صحابہ نے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سیرت کی کتب اٹھا کے دیکھیں، تمام تر ائمہ احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، صحابہ نے سب سے پہلا کام آقا علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ السلام پڑھا تھا، پھر رکا ہی نہیں ہے۔ پھر تو رب نے روح مقدسہ کو لوٹا دیا، اسی لیے تو کہتے ہیں ہم کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی، جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، ان کا کوئی اور ہوگا، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حتی عرض علیہ السلام۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب میری روح میرے جسم میں لوٹتی ہے تو جس بندے نے مجھ پر سلام پڑھا ہوتا ہے میں اسے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اسے اس کے سلام کا، تو گویا ہم سلام بھیجیں تو آقا جواب ارشاد کیا کہتے ہیں؟ آخری 2 منٹ میں پیران پیر کی یہی بات سنا دوں یا دعا کریں؟ ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں 2 سے 3 منٹ میں۔ پیران پیر کون؟ پیران غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نماز پڑھتے نا، حالت قیام میں غوث اعظم کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، حالت کچھ۔ تفسیر صاحب تفسیر روح المعانی نے بہت سارے جو اولیاء ہیں نا ان کا نام لیا ہے کہ فلاں 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 کی یہ حالت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جنید بغدادی کے بارے میں امام حسن اور اس کے علاوہ امام جعفر ابو صادق امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد محترم ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ پیران پیر کے بارے میں ہے کہ آپ حالت قیام میں ہوتے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، حالت رکوع میں جاتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی، حالت سجود میں جاتے تو کیفیت کچھ، تشہد میں جاتے نا تو امام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی تھی۔ وہ کیفیت کیا ہوتی تھی؟ وہ کیفیت بڑی عجیب، فرماتے ہیں کیفیت یہ ہوتی کہ پیران پیر کے ہونٹ ہلنا بند ہو جاتے اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی، آنکھیں بھی بند اور ہونٹ بھی بند۔ ایک بار نہیں، ہر بار ایسا ہوتا۔ کسی نے ایک سوال کر دیا، پیران پیر کیا وجہ؟ حالت قیام میں آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، حالت رکوع میں آنکھیں کھلی ہیں، حالت سجود میں آنکھیں کھلی ہیں، تشہد میں بیٹھے تو آنکھیں بند، اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بلا وجہ بند کرنا مکروہ ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں ایک صورت میں اجازت ہے، ایک صورت میں، وہ کون سی صورت ہے؟ کہ اگر آنکھیں کھول کے آپ کے اندر وہ خشوع نہ آتا ہو، آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں تو عاجزی خشوع نہ آتا ہو، تو آنکھیں بند کرنے سے اگر خشوع آتا ہو تو آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ اے پیران پیر کیا وجہ آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ کوئی سبب تو بتائیں۔ اور صرف آنکھیں نہیں بند کرتے، آپ کے ہونٹ بھی ہلنا بند ہو جاتے ہیں۔
فرماتے لوگوں میں قیام کرتا ہوں اس وقت تصور کچھ اور ہوتا ہے، رکوع کرتا ہوں تصور کچھ اور ہوتا ہے، جب تشہد پہ بیٹھتا ہوں تصور یہ ہے تو ہوتا ہے عبد القادر بیٹھا ہے، عبد القادر کہیں اور نہیں بیٹھا، برگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہے، سامنے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، یہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برگاہ مصطفیٰ میں عاجزی کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے اور اپنی زبان بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، جب تک برگاہ مصطفیٰ سے سلام کا جواب نہیں آتا عبد القادر اپنی نماز مکمل تو پھر آگے سے پوچھا آپ کو کبھی جواب بھی ملا؟ فرماتے ہیں جب تک جواب نہ ملے میں نماز مکمل ہی نہیں کرتی۔ وہ کان تھے جو سنتے تھے، ہمارے کان جو ہر وقت موسیقی سننے والے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے سلام کا جواب کیسے سنیں؟ یہ آنکھیں جو ہماری ہر وقت بے حیائی دیکھ رہی ہیں، یہ در مصطفیٰ کو کیسے دیکھیں؟ نہ آنکھوں میں وہ ادب نہ کانوں میں وہ ادب۔ سلام کا جواب سننے کے لیے عبد القادر کے کان چاہیے، سلام کا جواب سننے کے لیے علامہ اسماعیل حقی کے کان چاہیے، امام بخاری کے کان چاہیے، امام مسلم کے کان چاہیے۔ اور بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، سلام کا جواب سننے کے لیے امام حسین کے کان چاہیے، جنہیں میدان کرب و بلا میں نانا کا سلام بھی سنائی دیا، یہ الفاظ بھی سنائی دیے، بیٹا امتحان ہے، امتحان میں صبر کرنا، تو یہاں پہ پانی نہیں پی رہا، روزہ رکھ رہا ہے، میں اور علی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کان چاہیے۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے آج کا یہ اہتمام کیا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔